السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الان الی یوم الدین اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات محمد حضرات آج چوتھی مجلس ہے مسلسل امام مبین کے موضوع پر سورہ یاسین کی 12ویں آیہ مبارکہ کے آخری جز کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آغاز گفتگو ہو رہا ہے جس میں خالق کائنات امام مبین کا تعارف اس انداز سے کرا رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ عزیزوں، اللہ نے مولا علی کے سلسلے میں قرآن میں جو لفظ استعمال کیا وہ ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ عزیزوں، اگر کل میں کچھ کمی کر دی جائے تو اسے جز کہتے ہیں، کل نہیں کہتے۔ آپ نے غور فرمایا یا نہیں غور فرمایا؟ مثلا اگر 1000 اسکوائر فٹ کا کوئی پلاٹ ہے اور کوئی کہے کہ یہ کل ہم نے آپ کے حوالے کیا
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے 1000 اسکوائر فٹ کسی کے حوالے کر دیے. لیکن اگر اس میں سے 100 اسکوائر فٹ الگ کر دیا جائے تو یہ کل نہیں رہے گا بلکہ جز ہو جائے گا. آپ شاید غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. پھر یہ کل نہیں رہے گا بلکہ جز ہو جائے گا. اللہ نے مولا علی کے سلسلے میں کہا وہ کل شیء. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. خدا کے لیے توجہ فرمائیے. میں بڑی عجیب و غریب گفتگو آج آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا کل. اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے کہا کہ کل. اللہ نے کہا کہ کل. کوئی شاعر ہے اس نے کہا کہ میری جتنی صلاحیت ہے کل صلاحیت میں نے اہل بیت کے نام وقف کر دی. تو اب ہمارا جیسا انسان کہہ رہا ہے, ایک خاطی انسان کہہ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی حیثیت بھی محدود ہے تو اس کا کل بھی محدود ہے. آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری حیثیت محدود ہے, ہمارا اقتدار محدود ہے, ہماری قدرت محدود ہے, ہماری صلاحیت محدود ہے, ہماری فکر محدود ہے, ہمارے الفاظ محدود ہیں, تو ہمارا کل بھی محدود ہے. آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہمارا کل بھی محدود ہے. اب کوئی شاعر نہیں کہہ رہا ہے, کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ اللہ کہہ رہا ہے. آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کل شیء ایسا نہ ہو فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے. ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عظمت علی کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہتا ہے اور علی کی فضیلت کی حد تلاش کرنا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی قدرت کی حد تلاش کرے. کیا سن رہے ہیں آپ عزیزو؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بھائی ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. سنیے عزیزو میں کیا عرض کر رہا ہوں. دیکھیں عزیزو بڑا مشکل مرحلہ اس سال یہاں رہا. شام نہ معلوم آپ کو یاد ہے نہیں یاد ہے, لیکن بہرحال 2005 میں آغا باقر کے امام باڑے میں عشرے کا موضوع تھا. آپ غور فرما رہے ہیں, امامت, اور 9 مجلسیں میں نے پڑھی تھی. آپ توجہ فرما رہے ہیں. اب آپ کو معلوم یاد ہے یا نہیں یاد ہے, لیکن میں اس احتیاط سے پڑھ رہا ہوں کہ کوئی بات ریپیٹ نہ ہونے پائے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بھائی ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. بہرحال میں کوشش یہی کروں گا کہ کوئی بات دہرائے نہ جائے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, اور کل بھی میں نے آپ کے سامنے اپنی حد بھر عرض کیا, اور آج بھی انشاءاللہ جو مولا توفیق دیں گے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کل. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرنے لگتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب مولا علی کو اس بات کا علم تھا اور اس بات کا علم نہیں تھا, اس بارے میں نہیں جانتے تھے اور اس بارے میں نہیں جانتے تھے. اما کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کل. کیا سن رہے ہیں آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کل, اور فرمایا آپ نے اللہ کہہ رہا ہے کل. اللہ جز نہیں کہہ رہا ہے مولا علی کے لیے, اللہ کہہ رہا ہے کل. اور قسم خدا کی بڑی قیمتی باتیں آج میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ نے مولا علی کے سلسلے میں کبھی جز کا ذکر ہی نہیں کیا. نہیں غور کیا آپ نے میں کیا عرض کر رہا ہوں. خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. اللہ نے کبھی مولا علی کے سلسلے میں جز کا ذکر ہی نہیں کیا. جز کا ذکر کیا آصف برقیہ کے سلسلے میں, جو چشم زدن میں تخت بلقیس جناب سلیمان کے سامنے لے کے چلے آئے. ان کے لیے اللہ نے کہا علم من الکتاب. وہ آصف تھے جن کو ہم نے کتاب میں سے علم دیا تھا, یعنی ہم نے ان کو جز عطا کیا تھا. لیکن جب مولا علی کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم کتاب. اور ایک صلوات تو پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ علم الکتاب. علم من الکتاب نہیں بلکہ علم الکتاب. آپ غور فرما رہا علم الکتاب. علم الکتاب. ابھی میں نے آپ کے سامنے پرسوں آیت پڑھی تھی
کہ خداوند عالم نے جو شان مولا علی کی بیان کی وہی شان کتاب کی بھی بیان کی. اللہ نے کیا کہا سورہ نبا میں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اللہ نے کہا ہم نے ہر شے کا ایسا کتاب میں کر دیا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، ہر شے کا ایسا کتاب میں کر دیا ہے. اور اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب علی میں رکھ دی ہے. ایک صلوات جو پڑھے پر محمد علم الکتاب، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد. تو غور فرمائیے عزیزوں، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب کتاب کہاں ہے؟ کہ علم کتاب کس کے پاس ہے؟ کہ مولا علی کے پاس، مولا علی کے پاس. دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کل اور ہوتا ہے بھائی اور جز اور ہوتا ہے. کل اور ہوتا ہے، جز اور ہوتا ہے. یہ مسجد ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، یہ مسجد ہے، یہ پوری مسجد، اس کو کہا جائے گا کل. غور کیا آپ نے، اس پوری مسجد کو کہا جائے گا کل. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس مسجد کا کوئی ٹکڑا مسجد سے علیحدہ کر دیا جائے تو اب یہ صحن جو ہے یہ کل نہیں رہے گا. آپ غور کر رہے ہیں، وہ بھی جز ہے اور یہ بھی جز ہے. اب یہ کہا جائے گا وہ چھوٹا حصہ ہے، یہ بڑا حصہ ہے. آپ غور فرما رہے ہیں، جہاں حصہ ہو جائے، جہاں جز ہو جائے، پھر وہ کل نہیں رہتا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ، پھر وہ کل نہیں رہتا. اب میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں. دیکھیے اللہ نے جہاں پر کسی ٹکڑے کو الگ کیا اس کی وضاحت بھی کر دی. دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو آپ کے لیے، وہاں اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. آپ مجھ سے سنیے، آپ کی سنی ہوئی آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر. پہلے اللہ نے بات کی کل کی. سن رہے داؤد صاحب؟ اللہ نے پہلے بات کی کل کی. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے انسان، سارے انسان. اب یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کل. سارے انسان خسارے میں ہیں، یعنی کل کی کل انسانیت خسارے میں ہے. کل کی کل انسانیت خسارے میں ہے. لیکن اب کچھ کو الگ کرنا تھا، لہذا کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نہیں غور کر رہے ہیں آپ نے غور کیا میں کیا کر رہا ہوں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پہلے کل کہا لیکن کل میں سے ایک جز کو اللہ نے اللہ کے بعد نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ، شاید میں کیا عرض کر رہا ہوں. اللہ کے بعد اللہ نے علیحدہ کر دیا. علیحدہ کر کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو اب یہ جز ہو گیا، کل نہیں رہا. یعنی کل کہا لیکن اللہ کے بعد ایک جز کو جب علیحدہ کیا تو اب یہ بھی ایک جز اور یہ بھی ایک جز. آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. پہلے اللہ کہہ رہا سارے انسان، اور اس کے بعد کہہ رہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے پہلے کل کہا، پھر کل کو اللہ نے جز بنا دیا. غور فرمانے، اللہ نے کل کو جز بنا دیا. اور آگے بڑھ کے آپ دیکھیں، من ذا الذی یشفع عندہ. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ. کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے؟ پہلے احساس ہو رہا ہے کل کا. نہیں غور کیا آپ نے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. پہلے احساس ہوا کل کا، اس کے بعد کیا کہا؟ الا باذنہ. اللہ باذنہ، سوائے ان کے کہ جنہیں اذن ملا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہاں بھی کل سے جز کو علیحدہ کر دیا گیا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ یہاں بھی کل سے جز کو علیحدہ کر دیا گیا. تو جہاں اللہ کے ذریعے کسی کو الگ کرے تو وہاں کل میں کچھ کمی آ جاتی ہے، کل بھی جز بن جاتا ہے. لیکن جہاں اللہ نہ کہے، نہیں غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. نہیں ابھی آپ کو شاید لطف نہیں آیا. اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا کل کیا ہے. خدا کے لیے توجہ فرمائیے، اللہ کا کل کیا ہے. دیکھیے مجھ سے ایک سوال ہوا کہ صاحب یہ مولا علی وجہ اللہ کیسے ہیں؟ علی وجہ اللہ کیسے ہیں؟ سنیے گا، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو آپ کے لیے، قرآن ہی سے نہ ثابت کر دوں تو میرا بھی نام نہیں ہے. پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. صرف اور صرف مولا حسین کی عطا ہے، مولا عباس کا صدقہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ورنہ میری کیا حیثیت، میری کیا حقیقت، صرف مولا کا عطیہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. لوگ کہتے ہیں یہ علی وجہ اللہ کیسے ہو گئے؟ ابھی میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ علی وجہ اللہ کیسے ہو گئے. پہلے سمجھیے اللہ کا کل کیا ہے. پڑھیے سورہ رحمان، پڑھیے سورہ رحمان. سنیے گا برادر، پڑھیے سورہ رحمان. کل من علیہ فان. نہیں غور کیا آپ نے میں کیا عرض کر رہا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. کل من علیہ فان، کل من علیہ فان. اللہ نے کہا ہر شے، یعنی کل دیکھیں کل ہی پہ چل رہا ہے نا معاملہ. کل کہ سب کے سب فنا ہو جانے والے ہیں. وہ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سوائے اس وجہ رب کے، نہیں غور فرمایا آپ نے، سوائے اس وجہ رب کے کہ جو جلال والا ہے
اور اکرام والا ہے. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کل میں یبقا بیچ میں نہ آ جاتا. نہیں غور فرمایا آپ نے, خدا کے لیے توجہ فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کل میں یبقا بیچ میں نہ آ جاتا تو اس کل میں وجہ رب آتا یا نہیں آتا؟ نہیں غور کیا آپ نے, میں کیا عرض کر دیا؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے کہ پھر وجہ رب اس کل میں آتا یا نہیں آتا؟ تو جواب ملے گا کہ پھر وجہ رب بھی اس کل میں آ جاتا. اگر اللہ یبقا کہہ کے اس کو علیحدہ نہ کرتا تو ماننا پڑے گا جہاں اللہ نے کل کے ساتھ فنا کا لفظ استعمال کیا تو وجہ رب کو الگ کر دیا. لیکن جب علی کے لیے کہا تو وہ کہا کل شیء ایسے نہ ہو فی امام مبین. اب جب یہاں یبقا نہیں ہے, الا نہیں ہے, تو ماننا پڑے گا کہ وجہ رب بھی امام مبین میں آئے. ارے ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. بھائی ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. بھائی ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد وآلہ محمد. جب وہاں اللہ نے کل کہا تو یبقا کہہ کے وجہ رب کو الگ کر دیا, لیکن جب یہاں اللہ نے کل کہا تو نہ یبقا کہا, آپ غور فرما رہے ہیں, نہ الا کہا, آپ غور فرمانا, نہ الا کہا نہ یبقا کہا. تو بھائی عجیب بات ہے, اللہ تو نہ یبقا کہہ رہا ہے نہ الا کہہ رہا ہے, آپ بے وجہ پریشان ہیں. یہ تو تھا, یہ نہیں تھا, یہ معلوم تھا, یہ نہیں معلوم تھا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. بے وجہ پریشان, ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا احصاء, ہر شے کا احصاء, ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا. اب کہنے والا کون؟ کہ اللہ, اور اس کی شان کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. آج کو نام نہاد مبلغین پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شیعہ تو علی کی مدح ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کی حمد پڑھ رہے ہوں, اما ہم نہیں کرتے. اللہ نے جو کل شیء اپنے لیے استعمال کیا وہی علی کے لیے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. بھائی ایک صلوات اور پڑھ دیں بر محمد وآلہ محمد. سنیے عزیزوں, میں کیا عرض کر رہا ہوں, خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سنیے. آج عجیب و غریب فضائل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امام کہتے کسے, امام کہتے کسے. وہ ساری چیزیں جو آپ سنتے رہتے ہیں امام کسے کہتے ہیں وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. میں اس وقت کچھ اور عرض کر رہا ہوں, امام کسے کہتے ہیں. خود امام نے فرمایا, خود امام نے فرمایا کہ امام عبد و معبود کے درمیان حجاب کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا سنا ہے آپ نے؟ ایک صلوات تو پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ارے نہیں غور کر رہے ہیں, میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ امام کیا ہے؟ کہ امام عبد و معبود کے درمیان, خالق و مخلوق کے درمیان, رازق و مرزوق کے درمیان, کچھ سن رہے ہیں آپ, رازق و مرزوق کے درمیان حجاب کا نام ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ امام کس کا نام ہے؟ کہ امام حجاب کا نام ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, امام حجاب کا نام ہے, حجاب کا نام ہے امام. غور کیا آپ نے؟ حجاب کا نام ہے امام. عزیزوں, مجلسوں کے پوسٹر چھپتے ہیں, اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ خواتین تشریف لائیں, ان کے لیے حجاب کا معقول انتظام ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ حجاب کا معقول انتظام, حجاب کا معقول انتظام. دیکھیں غور کیجئے عزیزوں, جو بات میں عرض کر رہا ہوں پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو امام کس کا نام ہے؟ کہ امام عبد و معبود کے درمیان حجاب کا نام ہے. نہیں غور کر رہے ہیں؟ امام عبد و معبود کے درمیان حجاب کا نام ہے. اور کیوں حجاب کا نام ہے؟
کہا اس لیے کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میری قوم تجھے دیکھنا چاہتی ہے. جواب کیا ملا؟ لن ترانی. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ لن ترانی. اللہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے. اللہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. اللہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. نہ کبھی کسی نے دیکھا, نہ آج کوئی دیکھ رہا ہے, نہ کل کوئی دیکھے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہ کل کوئی دیکھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ فرشتوں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ کے سامنے سرب سجود ہے مگر اللہ کو دیکھتے نہیں. نہ جبرائیل نے اللہ کو دیکھا, نہ میکائیل نے اللہ کو دیکھا. کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. تو اگر کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا تو کیسے نہیں دیکھ سکتا؟ کہ اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ بیچ میں ایک حجاب ہے. ہائے 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 ہائے, کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. اس لیے کہ بیچ میں ایک حجاب ہے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب بیچ میں حجاب ہوتا ہے, جب بیچ میں حجاب ہوتا ہے تو کوئی کسی کو دیکھ نہیں پاتا. کوئی کسی کو دیکھ نہیں پاتا. خدا کے لیے جملہ سنیے گا, آپ کو اختیار ہوگا, جب تک دل چاہے نعرے لگائیے گا, جب تک دل چاہے داد دیجیے گا. بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امام حجاب کا نام ہے. امام حجاب کا نام ہے. کبھی طور پر جلوہ بن کے نظر آتا ہے, کبھی معراج میں پردہ بن کے نظر آتا ہے. بھائی ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. غور فرمایا آپ نے, امام کسے کہتے ہیں؟ کوئی کیا سمجھے کہ امام کسے کہتے ہیں؟ کیا کوئی فضائل سنے گا؟ کیا کوئی برداشت کر سکے گا؟ اور یہ تو وہ فضائل ہیں جو ہمارے جیسا جاہل بیان کر رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں, ہمارے جیسا جاہل بیان کر رہا ہے. کوئی پڑھا لکھا بیان کرے تو فضائل کس منزل پہ ہوں گے؟ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ کوئی علی کا صحابی بیان کرے تو فضائل کس منزل پہ ہوں گے؟ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر علی کا کوئی بیٹا بیان کرے تو فضائل کس منزل پہ ہوں گے؟ اور خود مولا علی بیان کرے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. غور کر رہے ہیں عزیزوں, یہ ان کی فضیلت کی حد نہیں ہے, یہ ہماری فکر کی حد ہے. یہ صرف ہماری فکر کی حد ہے. تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے علی کو کل کہا. اللہ نے علی کے لیے لفظ استعمال کیا کل. اللہ نے لفظ استعمال کیا کل. ہماری جان قربان, اللہ نے علی کے لیے لفظ استعمال کیا کل. خندق کے میدان میں نبی نے کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے, کیا سنا؟ ارے غور سے سنیے, میں کیا عرض کر رہا. خندق میں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نظر میں بھی کل. کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. علی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نظر میں بھی کل, اللہ کے رسول کی نظر میں بھی کل. آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جو علی ولی اللہ اللہ کی نظر میں بھی کل, محمد کی نظر میں بھی کل, اس کے لیے ملا بحث کر رہا ہے جز ہے یا نہیں ہے. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی بھائی ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. سنا آپ نے تو علی کسے کہتے ہیں؟ کہ علی کہتے ہیں کل کل وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ نہ معلوم کس طرح سے لوگ کانسیپٹ دیتے ہیں. اگر موت کا وقت تو امام کو بھی نہیں معلوم, قیامت کب آئے گی امام کو بھی نہیں معلوم. ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں, پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہم نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے. بہت سمجھدار حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہم کو اپنی حیثیت بھی سمجھ لینا چاہیے, آل محمد کی فضیلت بھی سمجھ لینا چاہیے. سنیے گا میرے صاحب, بہت قیمتی جملہ آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے عزیزو, ہمارا علم بہت محدود ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, ہمارا علم محدود ہے, امام کا علم لامحدود ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, امام کا علم لامحدود ہے. اللہ نے انہیں علم دیا ہے, اور علم بھی ایسا دیا ہے کہ کل علم دیا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, کل علم دیا ہے. اللہ نے کہا کل شیء, ہم نے ہر شے کا ایسا, یعنی جس پر شے کا اطلاق ہے. نہیں غور کیا آپ نے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, جس پر شے کا اطلاق ہے ہم نے اس کا ایسا. اب یہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا, لیکن آج اشارہ دے دوں کہ اس کا ایسا کا مطلب یہ ہوا کہ صرف علم نہیں دیا ہے, لیکن علم بھی دیا ہے, اختیار بھی دیا ہے. غور کیجئے کہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ خالی علم نہیں بلکہ علم اختیار کے ساتھ ایسا. ہم نے اختیار اور علم دونوں اسے عطا کیا ہے. کسے عطا کیا ہے؟ کہ ہم نے امام مبین کو عطا کیا ہے. اب سنیے عزیزو, جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے اگر کسی چیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو نہیں جانتے. ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اقتصاد نہیں جانتے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ نہیں جانتے. جس کو ہم عالم کہتے ہیں وہی نہیں جانتا بہت سی چیزیں. آپ غور فرما رہے ہیں, بہت سی چیزیں نہیں جانتا. ہم تو عالم نہیں ہیں, لیکن جن کو ہم عالم کہتے ہیں وہ بھی نہ معلوم کتنی باتیں نہیں جانتے. کتنے علوم دنیاوی ہیں کہ جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے, کتنے معاملات ہیں جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے. سنیے عزیزو, بہت قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے علم کی ضد کو جہل کہتے ہیں. جملہ سنیں سارے حضرات, ہمارے علم کی ضد کو, خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں, ہاں بہت غور سے سنیے گا, کہ ہمارے علم کی ضد کو جہل کہتے ہیں, لیکن امام کے علم کی ضد کو جہل نہیں کہتے, عدم کہتے ہیں. نہیں غور کیا سارے حضرات نے, میں کیا عرض کر گیا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. شاید سب نے محسوس نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا, کہ ہمارے علم کی ضد کو جہل کہتے ہیں. یعنی ہم اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ چیز تو ہے مگر ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لیکن امام کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی کے بارے میں نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا سنا آپ نے, آپ غور فرما رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. بھائی ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. دیکھیں بھائی, یہ معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں, اہل معرفت سمجھ رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں. بڑی قیمتی بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لوگ نہ معلوم کس ہوا میں رہتے ہیں, کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سنیں گے آپ, کسی شخص نے ہمارے امام, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, پورا واقعہ نہیں عرض کروں گا, کسی نے ہمارے چھٹے امام سے بہت سے سوالات کیے اللہ کے بارے میں بہت سے سوالات کیے. اور ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ کیا ہے جس کا علم اللہ کو نہیں. سنیے سکندر صاحب, وہ کیا ہے جس کا علم اللہ کو نہیں ہے, یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا. عجیب سوال تھا نا, آپ غور کر رہے ہیں. وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کیا ہے جسے اللہ نہیں جانتا. تو امام نے جواب دیا, ہماری جان قربان, امام نے کیا جواب دیا؟ آپ غور فرما رہے ہیں, امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے جواب یہ دیا کہ وہ اللہ کا شریک ہے.
آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے کہ وہ اللہ کا شریک ہے جسے اللہ نہیں جانتا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کہ اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا. اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا. اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شریک ہے ہی نہیں. غور نہیں کیا آپ نے میں کیا عرض کر رہا. کوئی شریک، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا کہ کوئی شریک ہے ہی نہیں. کوئی شریک ہے ہی نہیں. اگر شریک ہوتا تو وہ جانتا. تو اگر اللہ نہیں جانتا، اگر اللہ کے علم میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہے ہی نہیں. کیا سنا آپ نے؟ نہیں توجہ فرما رہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نہیں جانتا تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ کیا سن رہے ہیں؟ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ اور اس کے علاوہ بھی بہتوں نے خدائی کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا؟ کرسچن نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا شریک قرار دیا یا نہیں دیا؟ کہ دیا. تو جب قرار دیا شریک، تو پھر امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں. غور نہیں کیا آپ نے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ارے اب جملے کو خدا کے لیے رائے گا نہ ہونے دیجیے گا کہ دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اللہ نہیں جانتا تو نمرود شریک نہیں ہے. اگر اللہ نہیں جانتا تو فرعون خدائی میں شریک نہیں ہے. اگر اللہ نہیں جانتا تو حامان خدائی میں شریک نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر اللہ نہیں جانتا تو شداد اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نہ جاننا ان کے عدم وجود پر دلیل ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ان کے عدم وجود پر دلیل ہے. تو اللہ نے اپنا علم امام کو دیا. امام مبین کون؟ کا مولا علی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین. اب لاکھ شورا ہو جائے، لاکھ اجماع ہو جائے، لیکن اگر امام انہیں امام نہیں جانتا. ارے ایک صلوات پڑھیں محمد والے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. نہیں توجہ فرمائی کہ اگر ہمارا امام انہیں خلیفہ نہیں جانتا. آپ نے غور نہیں کیا؟ اگر ہمارا امام انہیں خلیفہ نہیں جانتا جو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین کا مصداق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں مگر ہے نہیں. غور نہیں کیا آپ نے؟ دعویٰ کر رہے ہیں مگر ہے نہیں. بس یہیں سے میں رب دینا چاہوں گا عزیزوں. پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو یہ پریشانی کیوں تھی کہ کسی طرح سے علی بھی بیعت کر لے. یہ علی سے بیعت نہیں مانگ رہے تھے، یہ چاہتے تھے علی ہمیں ریکگنائز کر دے. ارے ایک صلوات تو پڑھے محمد. یہ ریکگنیشن چاہتے. الحمدللہ. آپ غور کر رہے ہیں یہ معیار ہے ہمارے مجمع کا. مولا کرم ان نوجوانوں کا علم بھی اس منزل کے اوپر ہے جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کسی اور محفل میں یہ باتیں بیان کی جائیں تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں. سر ایسے لگیں جیسے طائر بیٹھے ہوئے. لیکن بہرحال یہ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ اہل بیت کے محبت کرنے والے، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے 5ویں امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہمارے حق کا اللہ نے الہام کیا ہے.
حق کا الہام کیا. عزیزوں غور کیا آپ نے؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ ہر شے پر قادر، اور میرے مولا کی قوت و طاقت ہر شے پر محیط. وہاں بھی کل، یہاں بھی کل. سنیے عزیزوں، ہو سکتا ہے کبھی اس رخ سے آپ نے نہ سنا ہو، جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں بھی کل ہے اور یہاں بھی کل ہے. عزیزوں جب کل ہو تو خواہش نہیں ہوتی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جب کل موجود ہو تو تمنا نہیں ہوتی. سنیے پوری توجہ کے ساتھ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کل ہو تو تمنا نہیں ہوتی، جب کل ہو تو خواہش نہیں ہوتی. لیکن کل ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بات کو محبوب کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو خلق کیا. ہائے 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 ہائے، کیا سنا آپ نے؟ ارے توجہ تو فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ کل ہونے کے باوجود ہر شے پر قدرت رکھنے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بات کو محبوب کیا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مصطفیٰ کو خلق کیا. تو وہ بھی کل ہے لیکن محمد کی تمنا کر رہا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ محمد کی خلقت کو محبوب کر رہا ہے. وہ کل ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو خلق کیا. یہاں بھی مسئلہ وہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کل شعین، ایسا نہ ہو فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے. لیکن عقیل سے کہہ رہے ہیں کسی ایسے خاندان میں شادی کرا. وہاں بھی کل اور یہاں بھی کل. لیکن وہاں کل کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جو اس کی معرفت کا ذریعہ ہو. یہاں بھی کل ہونے کے باوجود چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جو کربلا میں میری معرفت کا ذریعہ ہو. بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. عزیزوں موسم بہت اچھا نہیں ہے. دور دور سے حضرات آتے ہیں اور میں خود جانتا ہوں، پہچانتا ہوں. کچھ وہ بھی یہاں آ کے علی علی کرتے ہیں جو اللہ اکبر نہیں کرتے. سمجھ گئے نا آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ غور فرما رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہ میں ہیں وہ لوگ جو اللہ اکبر کہنے کے لیے نہیں آتے لیکن یہاں علی علی کرنے کے لیے آتے ہیں. عجب کیفیت ہے قسم خدا کی نام علی. دور دور سے لوگ کھچے چلے آتے ہیں. عزیزوں مجبوری ہے، دیگر مجالس کی وجہ سے یہ مجالس جلدی شروع نہیں ہو پاتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں انہوں نے بھی مجھے حکم دیا کہ بہت زیادہ جلدی مجلس نہ شروع ہو، اس لیے کہ ہم اپنی دکان وغیرہ بند کر کے آتے ہیں. لیکن بہرحال میں کوشش یہی کر رہا ہوں ان مجالس میں کہ واپسی میں کسی کو زیادہ زحمت نہ ہو، لہٰذا بہت طولانی تقریر نہیں ہو رہی. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچا دی جائیں. عزیزوں ذکر آ گیا سرکار قمر بنی ہاشم جو باب الحوائج کہلاتا، جو باب المراد کہلاتا. باب الحوائج باب المراد کون؟ کا سرکار قمر بنی ہاشم، ہماری جان قربان. عزیزوں اس علی کی تمنا جس میں اللہ نے ہر شے کا احسا کر دیا تھا. ایک ہی خواہش، ایک ہی تمنا، بھیا عقیل کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دو.
ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام ہے. عزیزوں، کتاب کا نام ہے علمدار کربلا. آغا دیبا جی نے کتاب تحریر کی ہے. وہ تحریر کرتے ہیں کہ ایران کے خرم شہر میں ایک شخص رہتا تھا، معذور تھا، چل نہیں پاتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، پیروں میں قوت نہیں تھی چلنے کی، نوجوان تھا. عزیزوں، ایران وغیرہ میں اور عراق میں یہ بھی رواج ہے کہ جیسے یہاں تقریباً ہر مجلس کو مجلس حسین کہا جاتا ہے، مجلس سید الشہداء کہا جاتا ہے، لیکن وہاں اکثر مجالس سرکار باب الحوائج کے نام سے بھی منسوب ہوتی ہیں. مجلس حسین بھی ہوتی ہے اور مجلس عباس بھی منعقد کی جاتی ہے. اس مجلس میں خصوصیت کے ساتھ مولا عباس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. عزیزوں، یہ نوجوان معذور تھا مگر سرکار قمر بنی ہاشم سے بے پناہ محبت رکھتا تھا. اور عزیزوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ نام ہی ایسا ہے کہ لوگ کھچے چلے آتے ہیں. عزیزوں، خرم شہر میں مجلس حضرت ابو الفضل عباس منعقد ہو رہی تھی. یہ نوجوان کیونکہ چھوٹے حضرت کا بہت زیادہ چاہنے والا تھا، لہذا اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بھی مجلس میں لے کے چلو. لوگ اس کو ہاتھوں پر اٹھا کے لے کے آئے، دیوار سے لگا کے اسے بٹھا دیا. ذاکر ممبر پر گیا، ذاکر نے فضائل پڑھے، فضائل بھی مولا عباس کے بیان کیے. یہ بیٹھے بیٹھے خوش ہوتا رہا. پھر مصائب شروع ہوئے، ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیے. یہ نوجوان بیٹھے بیٹھے آنسو بہاتا رہا، گریہ کرتا رہا. ہاں عزیزوں، مجلس کے بعد ماتم شروع ہوا. ماتم شروع ہوا. یا عباس، یا عباس، یا عباس کہہ کے نوجوانوں نے ماتم کرنا شروع کیا. ماتم میں اور شدت پیدا ہوئی. لوگ بہت جوش پہ ماتم کر رہے تھے. یہ شخص ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ پہلے کا مسئلہ تھا، سب اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ چل نہیں پاتا، یہ معذور ہے، اس کے پیروں میں چلنے کی قوت نہیں ہے. یہ بیٹھے بیٹھے حضرت عباس کا ماتم کر رہا تھا. یا عباس، یا ابو الفضل عباس، یا ابو الفضل عباس کہہ کے ماتم کر رہا تھا. ایک مرتبہ جو نوجوان ماتم کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ معذور نوجوان ایک مرتبہ کھڑا ہوا اور حلقے کے بیچ میں آیا اور بڑے جوش میں دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو یہ معجزہ ہوا تو ماتم میں کچھ اور جوش پیدا ہوا. لوگ اور چیخیں مار مار کے رونے لگے، مولا عباس کا ماتم کرنے لگے. بہت دیر کے بعد جب ماتم ختم ہوا تو لوگوں نے اس کو گھیر لیا اور اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم تو چل نہیں پاتے تھے، یہ آج تم بیچ میں آ کے ماتم کیسے کرنے لگے؟ تو یہ کہتا ہے سنو، جب تم لوگ ماتم کر رہے تھے میں بیٹھے سیدہ کے لال عباس کا ماتم کر رہا تھا. میں بیٹھے سکینہ کے سکتہ کا ماتم کر رہا تھا. یہ کہتا میں ماتم کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ایک شخصیت میرے سامنے آئی اور آنے کے بعد کہا یہ بتا کہ تو بیٹھے ماتم کیوں کر رہا ہے، کھڑے ہو کے ماتم کیوں نہیں کرتا؟ تو بیٹھے ماتم کیوں؟ سنیے عزیزوں، آج میں مصائب میں کمی نہیں کروں گا. کہا تو بیٹھے ماتم کیوں کر رہا ہے، تو کھڑے ہو کے ماتم کیوں نہیں کرتا؟ یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا حضور میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں معذور ہوں، لہذا بیٹھے ماتم کر رہا ہوں. آنے والے نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ تو کھڑا ہو کے ماتم کر، تو کھڑا ہو کے ماتم کر. یہ کہتا مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت تو نہیں تھی لیکن بہرحال کچھ حکم میں ایسا اثر تھا. اب سنیے عزیزوں، زندگی پر رونے کے لیے کافی ہے کہ حکم میں کچھ ایسا اثر تھا کہ میں نے کہا قبلہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں. آنے والے نے کہا وہ ہاتھ کیسے بڑھاؤں، میرے ہاتھ قطع ہو چکے ہیں، تو ایسا کر کہ میرے گھوڑے کی لگام پکڑ. میں گھوڑے کی لگام تھام کے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد میں بیچ میں آ کے ماتم کرنے لگا. عزیزوں، یہ ہے سرکار باب الحوائج.
عزیزو کل رات میں نے شاہگنج محلہ شاہگنج میں جناب شیر عباس صاحب کے گھر کے ادا خانے میں ایک مجلس میں مصائب پڑھے تھے. آج فرمائش ہوئی کہ وہ مصائب میں یہاں بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں. اور وہاں چند لوگ تھے, میرا خود بھی دل چاہ رہا ہے کہ مصائب آپ کے سامنے عرض کر دوں, آپ کے چند آنسو بہ جائیں. عزیزوں میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی تھی, میں نے کوئی واقعہ وہاں نہیں پڑھا تھا, صرف ایک نفسیاتی گوشہ پیش کیا تھا. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں رکیں گے. عزیزوں میں عرض کروں آپ کے سامنے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار, کسی کا چھوٹا بھائی, یا خدا نخواستہ کسی کا بیٹا یا بیٹی بیمار ہو جائے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے, مرض ایسا ہو کہ ڈاکٹر یہ کہے کہ اسے پانی نہ دینا, اس لیے کہ اگر یہ پانی پیے گا تو مرض میں اضافہ ہو جائے گا. کیا سن رہے ہیں آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں, اگر یہ پانی پیے گا تو مرض میں اضافہ ہو جائے گا. اب باپ سرہانے بیٹھا ہوا ہے یا ماں بیٹھی ہوئی ہے, بچہ یا بچی, بیٹا یا بیٹی بار بار پانی مانگ رہی ہے, میرے بابا پانی پلا دو, میرے بابا پانی دے دو, میرے بابا پانی دے دو. لیکن باپ عداوت کی وجہ سے نہیں, محبت کی وجہ سے, کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے لہذا بچے کو پانی نہیں دیتا. ایک بار بچے نے پانی مانگا, بڑی قیمتی بات بات کر رہا ہوں, جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا, نہیں دیا پانی, پھر پانی مانگا, پھر پانی نہیں دیا, پھر مانگا, پھر نہیں دیا. آپ بتائیں خدا نخواستہ اگر ایسے عالم میں اس بچے کا انتقال ہو جائے, نہیں غور کر رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, میں کیا عرض کر رہا ہوں, اگر ایسے عالم میں اس بچے کا انتقال ہو جائے, وہ بچہ مر جائے, بچہ مر جائے, تو آپ بتائیں کہ باپ کے دل پر کیا گزر جائے گی, ماں کے دل پر کیا گزر جائے گی. زندگی بھر یہ کسک تڑپاتی رہے گی کہ بچہ پانی مانگتا رہا مگر میں نے پانی دیا نہیں. ارے اسے تو مرنا ہی تھا, میں پانی دے دیتا, پانی پی کے مر جاتا, لیکن ڈاکٹر نے منع کیا تھا, پانی دیا نہیں. مگر اب کیا ہوگا, کہ جب بھی پانی سامنے آئے گا, جب بھی پانی سامنے آئے گا, ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں, جب بھی پانی سامنے آئے گا باپ کو یاد آئے گا, باپ کو یاد آئے گا کہ میرا بچہ یہی پانی مانگ رہا تھا, میں نے بچے کو پانی نہیں دیا, میں نے بچے کو پانی نہیں دیا. ارے آپ کیا سن رہے ہیں, میں یہ جملہ اکثر دہرایا کرتا ہوں کہ حضرت عباس امام حسین کے چھوٹے بھائی ضرور تھے, اس سے انکار نہیں ہے. حضرت عباس چھوٹے بھائی ضرور تھے مگر تقریباً 24-25 سال چھوٹے تھے امام حسین سے. آقا حسین نے حضرت عباس کو اپنی گود میں پالا تھا, اپنی آغوش میں پالا تھا, اپنی آغوش میں پالا تھا. سنیا دی تو قیامت کا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ حسین کے نفسیات عباس کے لیے ویسے ہی تھے جیسے علی اکبر کے لیے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں, کوئی فرق نہیں تھا. جیسے حسین کے لیے علی اکبر تھے ویسے ہی حسین کے لیے عباس تھے, اس لیے کہ عباس کو بھی گود میں پالا تھا, علی اکبر کو بھی گود میں پالا تھا. عباس حسین کی گود میں پل کے جوان ہوئے تھے, عباس حسین کی گود میں پل کے جوان ہوئے تھے. ارے عزیزو, کربلا کے میدان میں صبح عاشور سے لے کے شہادت تک حضرت عباس بار بار آقا حسین سے پانی نہیں مانگ رہے تھے, پانی نہیں مانگ رہے تھے, تلوار چلانے کی اجازت نہیں عزیزو, شاید میں نے انصاف نہیں کیا. کربلا میں صبح عاشور سے نہیں بلکہ ولید کے دربار سے. کیا سن رہے ہیں آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں, ولید کے دربار سے, کہ جب مروان نے حسین کی شان میں گستاخی کی تھی, حضرت عباس نے تلوار نکال لی تھی. حسین نے کہا بھیا عباس تمہیں تلوار چلانے کی اجازت نہیں. وہاں سے حسین عباس کی تلوار کو روکتے چلے آ رہے ہیں. جب مسلم کی خبر شہادت سنی تب بھی تلوار نکالی. نہیں بھیا عباس تم تلوار نہیں چلاؤ گے. خیمے ہٹانے کی بات آئی, تلوار کے قبضے پہ ہاتھ گیا. زینب نے بلا کے کہا بھیا عباس تم تلوار نہیں چلاؤ گے. کربلا کے میدان میں ظہر کا وقت آیا, حسین نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ادھر سے تیر آ رہے ہیں. عباس نے جنگ کی اجازت مانگی, اجازت نہیں دی. اون محمد میدان میں جا رہے ہیں, عباس کو اجازت نہیں مل رہی ہے. ارے قاسم کا لاشا پامال, کیا سن رہے ہیں آپ, میں کیا عرض کر رہا, قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے. حسین نے عباس کو تلوار چلانے کی اجازت نہیں دی. ارے انتہا تو یہ ہے, انتہا تو یہ ہے کہ جب عباس کو بھیجا
بھی تو کس طرح بھیجا کہ بھیا سکینہ کے لیے پانی لینے جاؤ، عباس پانی لینے جا رہے ہیں، بھیا تلوار رکھ کے جاؤ، تم تو پانی لینے جا رہے ہو، جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہو۔ سکینہ کی محبت میں، حسین کی اطاعت میں تلوار رکھ کے ایک نیزہ لے کے عباس چلے گئے۔ اب مجھے صرف اتنا بتاؤ، سوچ سمجھ کے نوجوانوں بتاؤ، بزرگ مجھے بتائیں کہ جب حسین نے کربلا میں عباس کا کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا ہوگا تو دل پر کیا گزر گئی ہوگی کہ اگر میں اپنی گود کے پالے کو تلوار اگر میں تلوار چلانے کی اجازت دے دیتا تو آج میدان کا نقشہ کچھ اور ہوتا، آج میدان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ابھی میاں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر بچہ پانی مانگتے مانگتے مر جائے، باپ پانی نہ دے تو جب بھی پانی سامنے آتا ہے، جب بھی پانی سامنے آتا ہے باپ کو بچہ یاد آتا ہے۔ اب سنیے عزیزو میرے بات کی دلیل کہ جب حسین کربلا کے میدان میں خود تلوار چلا رہے تھے، خود تلوار چلا رہے تھے تو ہر وار پر، ہر کاٹ پر عباس یاد آتے تھے، ہر کاٹ پر عباس یاد آتے تھے، دریا گرو کرتے تھے اے میرے عباس، بار بار کہتے تھے اے میرے عباس، کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا۔ بس سنیے مجلس تمام ہو رہی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حسین نے دریا کا رخ کیا، ایک ایسی لاش پہ جھکے جس کے بازو قلم ہو چکے تھے، جھک کے آواز دی اے میرے بھیا، تمہارے دل میں لڑنے کی بڑی تمنا تھی، تم بار بار جنگ کی اجازت مانگتے رہے، میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہ دی، لو بھیا یہ حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں۔ اے بھیا کیا پیاس ہے